السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی معلومات۔ آج ہم اس میں ٹڈیوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچے اور آپ کے اسلامی معلومات میں اضافہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں ٹڈی اللہ کا لشکر ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اسے عربی میں الجراد اور انگلش میں لوکسٹ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو دریائی اور دوسری صحرائی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، گویا وہ ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی۔ یعنی قیامت کے دن جب انسان اپنی اپنی قبروں سے باہر آئیں گے اور زمین پر پھیلیں گے تو ایسا لگے گا جیسے ٹڈیوں کا لشکر آ گیا ہو۔ پارہ نمبر 27 سورہ قمر آیت نمبر 7۔ کیا ٹڈی اللہ کا لشکر ہے؟ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ٹڈی اللہ کا لشکر ہے، اور ان کے سینوں پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، نحن جند اللہ الاعظم، یعنی ہم اللہ کا عظیم لشکر ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ٹڈی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہتی ہے، ہم 99 انڈے دیتے ہیں، اگر 100 ہو جائیں تو پوری دنیا کو کھا جائیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے کہ یہ اللہ کا لشکر ہے، لہٰذا انہیں قتل نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں یوں ہی نہ مارو، اگر نقصان پہنچائیں تو مار سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو ٹڈیوں کو بھیج دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ٹڈیاں غائب ہو گئیں تو آپ غمگین ہوئے اور ان کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار انہیں کہیں سے ڈھونڈ لایا گیا تو آپ کو سکون ملا۔ لوگوں نے جب ماجرا پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، جن میں سے 600 دریا میں اور 400 خشکی میں آباد ہیں، یعنی 600 سمندری ہیں اور 400 جو کہ خشکی میں رہتے ہیں، یعنی زمین کے اوپر۔ مگر جب بھی اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو فنا کرنا چاہے گا تو پہلے ٹڈیوں کو فنا کرے گا، پھر باقی مخلوق کو۔ اس لیے ان کے نہ ملنے پر میں غمگین ہوا کہ کہیں ان پر فنا کا حکم تو نہیں آ گیا۔ جب یہ ٹڈیاں انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہیں تو سخت اور بنجر زمین تلاش کرتی ہیں جہاں انسان کا گزر نہ ہو، پھر زمین میں سوراخ کر کے انڈے دے دیتی ہیں، اور انڈے وہیں پڑے پڑے زمین کی گرمی سے ہی بچے نکال دیتی ہے۔ بچوں کو عربی میں الدبی، اور جب کچھ بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں گوگات، اور جب اپنے عروج پر یعنی پورے طور پر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی نر زرد رنگ کا اور مادہ کالے رنگ کی ہو جائے تو انہیں عربی میں الجراد کہتے ہیں۔ ٹڈی کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 آگے، 2 بیچ میں اور 2 پیچھے کی طرف۔ ان کے اعضاء میں یعنی جسم میں 10 جانوروں کی شکل پائی جاتی ہے۔ ان کا چہرہ گھوڑے کا، آنکھ ہاتھی کی، گردن بیل کی، 12 سینگھا کے سینگ، شیر کا سینہ، بچھو کا پیٹ، گدھ کے پر، اونٹ کی ران، شتر مرغ کی ٹانگ اور سانپ کی دم۔ یہ ہمیشہ لشکر کی طرح پرواز کرتے ہیں، یعنی اڑتے ہیں۔ ان کے آگے ان کا سردار ہوتا ہے، اگر وہ اڑتا رہتا ہے تو سارا لشکر اڑتا رہتا ہے، اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو سب اتر جاتے ہیں۔ ان کا لعاب ہریالی کے لیے زہر ہے، یعنی اگر ہریالی پر یہ بیٹھ جاتے ہیں تو پورا کھیت صاف کر دیتے ہیں۔ اگر ان کا جھنڈ کسی کھیت یا کھلیان میں اتر گیا تو سمجھو وہ پورا برباد ہو گیا۔ ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ہے کہ یہ پاک ہیں یا ناپاک؟ تو یہ پاک ہیں اور حلال بھی۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر کسی کو رک رک کر پیشاب آتا ہے تو ٹڈیوں کو مار کر اس کی دھونی دینے سے یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو استسقاء کا مرض ہو تو ٹڈی کا سر اور پاؤں لے کر اس میں درخت ریحان کی چھال ملا کر پینے سے اس مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ چوتھی، بخار میں اگر لمبی گردن والے ٹڈے کو
تعویذ کی شکل میں پہنا جائے تو چوتھے دن بخار اتر جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر کسی کے چہرے پر جھائیاں ہوں تو ٹڈے کے انڈے کو چہرے پر ملے تو یہ مرض جاتا رہے گا۔ ان کو خواب میں دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر چھوٹی ٹڈیوں کو دیکھا تو کسی شر پسند انسان سے ملاقات ہوگی، یعنی کسی شریر نقصان دینے والے شخص سے اس کی ملاقات ہوگی جو خواب میں چھوٹی ٹڈیوں کو دیکھے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ ٹڈیوں کی بارش ہو رہی ہے تو اس کے کسی نقصان کا فائدہ حاصل ہوگا، یعنی اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر یہ دیکھا خواب میں کہ ٹڈیوں کو پکڑ کر کسی مٹکے میں یا کسی چیز میں محفوظ کرتا ہے تو اسے دولت حاصل ہوگی۔ حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470 پر یہ بات موجود ہے۔ ٹڈی اللہ کا لشکر ہے تو ضرور کسی حکمت کے تحت ہی ظاہر ہوا ہے، اور وہ حکمت یہی ہے کہ جب اللہ کے نیک بندوں یعنی مسلمانوں پر ناجائز ظلم و ستم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیج دے گا۔ کمزور ہم ہیں، ہمارا رب مجبور نہیں ہے، ہمارا رب مجبور نہیں ہے۔ ہمارے اعمال خراب ہیں ورنہ فیصلہ تو منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ ادھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ادھر فیصلہ ہو جاتا، پر افسوس صد افسوس کہ ہم نے اپنی قابلیت کھو دی، ہم بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہی مسلمان جو 313 ہو کر بھی ہزاروں کافروں سے بھڑ گئے تھے، جو 72 ہو کر بھی 10,000 کے لشکر سے لوہا لے رہے تھے۔ ہمارے نعروں سے بڑے سے بڑا قلعہ بھی تھر تھرا کر گر جاتا تھا، اور جس طرف رخ کر دیتے صحرا ہو، دریا ہو، جنگل ہو، پہاڑ ہو، سب ہمارے قدموں میں گرتے نظر آتے تھے۔ انسان کی تو کیا بات، تمام مخلوق مسلمانوں کی عظمت و شان پر داد و تحسین دیتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مسلمانوں کو پھر سے وہی سربلندی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔